معزز حاضرین اکرام، سورۃ المائدہ کے سلسلے میں گزشتہ درس میں کچھ باتیں ہم نے سماعت کی تھی کہ مائدہ کا معنی دسترخوان ہے، اور دسترخوان پر کن چیزوں کو سجایا جائے یا کن چیزوں کو کھایا جائے اور کن چیزوں سے رکنا چاہیے، یہ ساری باتیں اس صورت میں ہم کو ملتی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث اپنی کتاب میں نقل کی ہے جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سلسلہ ہے صورتوں کے اترنے کا، ان سلسلوں میں آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اور امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے جس کے راوی ہیں جبیر بن نغیر۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا اے جبیر، کیا تم نے سورہ مائدہ پڑھی ہے یا تم پڑھتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا یہ آخری صورت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اس میں جو چیزیں حلال بتائی گئی ہے وہی حلال ہے، اور جن چیزوں سے اس کے اندر تم کو روکا گیا ہے وہ حرام ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میں اور آپ اگر ہماری زندگی میں حلال چیزوں کو اپنانا چاہتے ہیں، اور اپنانا چاہیے، مسلمان حلال ہی رزق کو تلاش کرتا ہے، لیکن ترتیب کیا ہونی چاہیے، کون سی چیزیں ہیں جو حرام ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں، ایک آیت کے ضمن میں اختصار کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کی آیت نمبر 3 میں یہ بات بیان کی، حرمت علیکم المیتہ، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردہ جانور کو حرام قرار دیا ہے۔ دوسری چیز آتی ہے والدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر مردے کو حرام قرار دیا وہیں پر خون کا تذکیر آتا ہے، خون کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے، خون کو، کون سے خون کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے؟ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ جب کبھی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے تو خون ایک دوسرے کا ہم جسم میں چڑھاتے ہیں یا اپنی خون کے ذریعے سے کسی کی مدد کرتے ہیں۔ اس آیت میں کون سے خون کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو مفسرین بیان کرتے ہیں خون سے مراد وہ خون ہے جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرتے وقت جو خون اس کے جسم سے نکلتا ہے اس کو کسی ایک پیالے میں جمع کر لیتے ہیں، اور اس خون کی بڑی ایک مارکیٹنگ ہے، بڑا بزنس ہوتا ہے۔ تو ایسے خون کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بات بیان کی کہ ایسا خون تم لوگوں پر حرام کیا گیا ہے۔ اس کے بعد خنزیر کا تذکیر آتا ہے، اور خنزیر سے متعلق کسی بھی طرح کا خنزیر کیوں نہ ہو، چاہے وہ جنگلی ہو یا پالتو ہو، دونوں طرح کے خنزیر کے کسی بھی جز کو ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ صرف گوشت کا مسئلہ نہیں ہے، اس کی چربی کا مسئلہ ہے، اس کی ہڈیوں کا مسئلہ ہے، اور اس کے سارے اعضاء جو بدنی ہیں ان تمام کے متعلق اللہ نے فرمایا یہ حرام ہے۔ خصوصاً ہم آئے دن کئی ایسے چاکلیٹ کا استعمال کرتے ہیں، بسکٹ کا استعمال کرتے ہیں، اور خصوصاً خواتین اسلام زیب و زینت کے لیے کئی ایسے پروڈکٹ استعمال کرتی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر لازم طور پر کہیں نہ کہیں سے خنزیر کی چربی کو ملایا جاتا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ یہ چیز بالکل واضح تھی جس سے مسلمان اوائڈ کرنا شروع کر دیے، تو یہود و نصارہ نے ایک دوسرا رخ اختیار کیا، دوسرا طریقہ اپنایا، اور کچھ کوڈ ورڈ انہوں نے ایجاد کیے، اور وہ کوڈ ورڈ کے ذریعے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں یہ چیز شامل ہے، اس میں یہ چیز شامل نہیں ہے۔ تو لہذا خنزیر کی کسی بھی شے کو کسی بھی صورت میں حلال نہیں قرار دیا گیا، حرام ہے۔ تو لہذا جب کبھی کوئی چیز ہم خریدیں تو وہ کوڈ ورڈز بڑے مشہور و معروف ہیں، اس کو دیکھیں، اگر وہ چیز اس کے اوپر موجود ہے تو اس کو ترک کر دیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کا یہاں پر تذکرہ کیا۔
ایسے جانور جسے منقنقہ کہا گیا ہے، یعنی گلا گھونٹ کر وہ خود سے مر جائے یا گھونٹ کر مارا گیا ہو. جانور کو باندھ دیا گیا تھا، رات میں صبح اٹھنے سے پہلے دیکھا گیا کہ وہ گلا دب کر مر چکا ہے، ایسے جانور کو بھی اللہ نے، کیونکہ مردے میں یہ شمار ہو چکا ہے. اسی طرح موقوذہ کہا گیا. موقوذہ کا معنی ہے ایسا جانور جس کو لکڑی یا ڈنڈے کے ذریعے مار مار کر ہلاک کر دیا گیا. زمانے جاہلیت کے اندر اس طرح ہوتا تھا، اور آج بھی کئی اضلاع کے اندر جانور کو بھگایا جاتا ہے اور اس کے اوپر نشانہ لگایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو کھایا جاتا ہے. اسلام نے اس چیز کو منع کیا ہے کہ ایسا جانور جس کو لکڑی کے ذریعے سے یا تیر کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے مارا گیا ہو، وہ ہلاک ہو جائے تو وہ مردہ قرار دیتا ہے. یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ شکار کے سلسلے میں اہل علم کیا کہتے ہیں. شکار کے سلسلے میں ہم بندوق کے ذریعے شکار کرتے ہیں یا تیر کے ذریعے شکار کرتے ہیں یا کتوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں. تو ایسا کتا یا ایسا جانور جس کے ذریعے کسی جانور کا شکار کیا جا رہا ہو تو وہ تعلیم یافتہ ہو، اس کو ٹریننگ دی گئی ہو. تو ٹریننگ جس کو دی جاتی ہے، وہ کتا جب شکار کے پاس جاتا ہے تو اس کو ہلاک نہیں کرتا، صرف دبوچ لیتا ہے. ایک چیز آئی ہے، اس کو چھوڑتے وقت بسم اللہ کہہ کر چھوڑیں، یا تیر اگر آپ چھوڑ رہے ہیں تو بسم اللہ کہہ کر چھوڑیں، اگر بندوق کے ذریعے آپ شکار کر رہے ہیں تو بسم اللہ کہہ کر چھوڑیں. ایسی صورت میں وہ جانور جائز ہو جاتا ہے. اگر خود سے مر کر ہلاک ہو جائے یا کسی نے مارا ہے مر جائے تو وہ حرام قرار دیا جائے گا. اس کے بعد متردیہ کا ذکر آتا ہے. بعض دفعے جانوروں کو چھت کے اوپر باندھ دیا جاتا ہے. اس سے پہلے پہاڑوں پر باندھ دیا جاتا تھا یا اونچے سطح پر باندھ دیا جاتا ہے. وہاں سے بھی اگر گر کے مر جائے تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے متردیہ کا خصوصاً تذکرہ کیا، کیونکہ زمانے جاہلیت کے اندر اس کو کھایا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا نقیحہ، وہ جانور جو کسی دوسرے جانور کو سنگ مار کر ہلاک کر دے. آپس میں ہوتا ہے، ایک جانور دوسرے جانور پر حملہ ور ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے اور ایک جانور مر جاتا ہے، تو یہ سارے جانوروں کو حرام قرار دیا گیا. اس کی وضاحت یہاں پر کرنے کی یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں موعودہ، متردیہ، نقیحہ اور یہ سارے جانور زمانے جاہلیت میں لوگ کھایا کرتے تھے. اسلام آنے کے بعد یہ ساری چیزوں سے ہم کو منع کرتا ہے. البتہ یہ بات آتی ہے کہ موعودہ، متردیہ والنقیحہ مرنے سے پہلے اوپر سے گرا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اگر اس کو ذبح کر لیا جائے، کسی نے مارا، ابھی ہلاک نہیں ہوا، موت واقع نہیں ہوئی ہے اور آپ اس کو ذبح کر لیتے ہیں، تو اسی صورت میں وہ جائز ہوگا، بلکہ حلال قرار دیا جائے گا، حرام نہیں ہوگا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جمہور فقہاء کا یہی مذہب ہے کہ ایسی صورت میں یہ جانور ہمارے لیے جائز ہوگا. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ سورۃ المائدہ جس کے اندر دسترخوان کا تذکرہ ہے، دسترخوان پر کس طرح کی چیزوں کو ہم لے سکتے ہیں اور کس چیزوں کو نہیں لے سکتے ہیں، یہ تفصیل آپ کو ملے گی. ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ اضطراری شکل میں کیا مردہ کھایا جا سکتا ہے؟ تو آپ مطالعہ کریں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی. ہاں، اضطراری حالت میں، اضطراری حالت سے مراد کیا ہے، مجبوری سے مراد کیا ہے؟ ایسی کیفیت آپ کی ہو گئی ہے، آپ کے سامنے نہ پانی میسر ہے، نہ کوئی حلال شے میسر ہے، اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ آگے کہیں ملے گی یا نہیں ملے گی، اور ایسی کیفیت طاری ہو چکی ہے کہ اب اگر آپ وہاں پر کوئی نیوالا اگر نہیں کھاتے ہیں تو موت واقع ہو سکتی ہے. یہ اضطراری کیفیت اہل علم نے بیان کی ہے، مجبوری کی کیفیت بیان کی ہے کہ کہاں پر حرام لقمہ کھایا جا سکتا ہے، وہ بھی کتنا کھایا جائے گا، صرف جان بچانے کی حد تک اس کا تذکرہ آیا ہے، نہ کہ پیٹ بھر کے کھانے کی حد تک. اضطراری کیفیت میں مردے کا استعمال جائز ہوتا ہے. اضطراری کیفیت یہ ہے کہ نہ کھانے پر انسان کو یہ کیفیت طاری ہو جائے کہ اب میں زندہ نہیں رہوں گا اور وہاں کوئی حلال چیز میسر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس میں سے چند لقمے وہ اپنی جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے. اسی سلسلے میں ہم آگے بڑھتے ہیں تو مچھلی کا حکم آتا ہے. مچھلی بھی مردہ ہوتی ہے، اس کو ذبح نہیں کیا جاتا ہے. تو
اہل علم نے اس مسئلے کو لے کر اس کی تفسیر میں یہ بات قرار دی کہ سورہ مائدہ کی دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا احل لکم صید البحر وطعمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کے جانوروں کو اللہ نے کیا کیا ہے، حلال قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کے جانور کے سلسلے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردہ حلال ہے۔ آیت میں مردے کا تذکرہ آیا اور اس حدیث کے اندر اور دوسری آیت سے مردے کا تذکرہ ہے، لیکن وہ مردے اور اس مردے میں فرق یہ ہے کہ اگر وہ سمندر سے متعلق رکھتا ہو تو ایسی صورت میں وہ حلال ہوگا، حرام نہیں ہوگا۔ اسی طرح خون کا تذکرہ آیا، خون کی جو شے میں نے آپ کے سامنے رکھی شکل، جانور کو ذبح کرنے کے بعد پیالے میں خون کو جمع کر کر استعمال کرنا یہ حرام ہے، لیکن جانور کے اندر بننے والا خون جو دو شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے، ایک کلیجی کی شکل میں اور دوسرا تلی کی شکل میں، یہ خون جمع نہیں کیا گیا ہے، از خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اندر بنایا ہے۔ جب جانور ذبح ہو جائے تو اس کی ساری چیزیں ہمارے لیے جائز ہو جائے گی۔ جانور سے نکلنے والے خون کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ تم پر حرام ہے۔ اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما اوحل به لغیر اللہ، وہ جانور بھی تم پر حرام قرار دیا گیا ہے جو کسی بت یا آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کیا گیا ہو۔ وما اوحل به لغیر اللہ، ایسا جانور، اس کا گوشت، اس کا کوئی بھی حصہ حلال نہیں بلکہ مکمل طور پر حرام قرار دیا گیا۔ مشرکین مکہ بیت اللہ کے ارد گرد کچھ پتھر نصب کر کے رکھے تھے جن پر وہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے اور ان کے اوپر گوشت کے ٹکڑوں کو لٹکایا کرتے تھے، تعظیم کیا کرتے تھے، تقرب حاصل کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں اس زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے گا، اور ایسے پتھروں کے پاس ذبح کرنے سے منع کیا گیا ہے جہاں پر اس سے پہلے کوئی بت کے لیے ذبح کیا جاتا ہو۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں جانور کو جب ذبح کرتا ہوں تو بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھ کر تو کرتا ہوں، اس میں کیا حرج ہے، میں جانور کو ذبح اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر نہیں کرتا، تو یہاں بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ہر اعمال کا جو دار و مدار ہے، جو عمل ہم کرتے ہیں اس کا جو دار و مدار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو آپ نے جو جانور ذبح کیا ہے یقیناً بسم اللہ اللہ اکبر آپ نے پڑھا ہے، لیکن اگر آپ کی نیت اللہ کے لیے نہیں ہے، کسی اور کی نظر و نیاز ہے، کسی اور آپ کی نیت مفقود ہو، تو ایسی صورت میں بسم اللہ آپ 10 مرتبہ پڑھ لیں یا 100 مرتبہ پڑھ لیں، وہ حرام ہی حرام رہے گا، حلال نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وما احل به لغیر اللہ۔ جانوروں کو ذبح کرنے کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات ہمارے سامنے یہ آتی ہے، عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہم ذبح کرتے ہیں، یا اسی طرح حاجی لوگ اپنے حج کے مناسبت سے ذبح کرتے ہیں، عقیقے کے مناسبت سے ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم ذبح کرنا چاہتے ہیں کھانے کے نیت سے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی کی نظر و نیاز، کسی کا چڑھاوا یا کسی کے متعلق نیت کر کر ذبح کرنا، یہ سارے جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اسلام میں ایسی جگہ سے بھی جانور کو ذبح کرنے سے منع کیا گیا۔ اسی جگہ پر جو ایک حدیث ہم کو ملتی ہے جو ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، جس کے راوی ہیں ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے بوانا مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دریافت کیا کہ زمانے جاہلیت میں وہاں کسی بت کی پوجا ہوا کرتی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا زمانے جاہلیت میں وہاں پر کوئی عید لوگ منایا کرتے تھے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ کے لیے تمہیں نظر مانی ہے تو تم اپنی نظر کو پورا کرو، یعنی اگر آپ جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں اللہ کی نظر کے لیے تو جگہ کا بھی انتخاب ایسا کرے جہاں اس سے پہلے اس جگہ پر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح
نہ کیا جاتا ہو۔ یہ جگہ کا بھی تعلق ہے، کیونکہ آپ کی نیت اللہ کے لیے ہے، لیکن اگر غلط جگہ کا آپ استعمال کر کے ذبح کر رہے ہیں تو شک و شبہ پیدا ہوگا، آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا کسی اور کے لیے، تو ایسی جگہ کا بھی انتخاب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کے اندر ایک بڑی اہم آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں اگر یہ آیت ہمارے پاس اترتی تو ہم اس دن عید کا دن مناتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یقیناً یہ آیت عید کے دن ہی اتری ہے اور ہم اس کو خوشی کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین کو مکمل کیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کامل ہونے کی جو آیت ہے سورۃ المائدہ کے اندر ہے۔ یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا یقیناً ہمارے پاس یہ خوشی کا مرحلہ ہے اور خوشی کے موقع پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا ہے، اور یہاں سے اس بات کا علم مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے کہ دین کامل ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دین اسلام کو مکمل کر دیا گیا ہے، کسی بھی قسم کی زیادتی کمی اس میں نہیں کی جا سکتی۔ وقت کا کتنا ہی بڑا شیخ الاسلام کیوں نہ پیدا ہو جائے، محدث کیوں نہ پیدا ہو جائے، مفسر کیوں نہ پیدا ہو جائے، علامہ کیوں نہ پیدا ہو جائے، وہ اسلام کی تعلیمات میں کسی بھی طریقے کا اضافہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس آیت کے اندر ہم کو ملتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بات بھی بیان کی کہ ہم نے تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند کیا ہے، ان الدین عند اللہ اسلام کی طرح، اور اللہ نے فرمایا اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تم تسلیم کرو گے تو یقیناً دنیا میں بھی خسارہ اٹھاؤ گے اور آخرت میں بھی تم خسارہ اٹھانے والوں میں اپنا شمار کر رہے ہوں گے۔ سورۃ المائدہ کے اندر وضو اور تیمم کا طریقہ ہم کو ملتا ہے، تو وضو کیسے کیا جائے ہم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو دلیل یاد رکھنا ہے سورہ مائدہ پڑھیں، اس کے اندر آپ کو اس کا تذکرہ ملے گا۔ پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم، اسلام بڑا آسان ہے اور بڑا اطمینان بخش ہے، پرسکون ہے، بشرط یہ ہے کہ میں اور آپ اس کا مطالعہ کریں، حلال کو حلال جانیں، حرام کو حرام جانیں۔ ایک حدیث رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین۔ حلال کیا ہے اسلام میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے، جو حلال ہے قیامت تک حلال رہے گا۔ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، حرام کیا ہے اسلام نے مکمل طور پر واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ وہ بَيْنَهُمَا مُتَشَابِهَاتٌ، حلال اور حرام کے درمیان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ بَيْنَهُمَا مُتَشَابِهَاتٌ، ان دونوں کے بیچ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشکوک ہے۔ اب ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کبھی کسی چیز میں تم کو شک پیدا ہو جائے کہ حلال ہے یا حرام ہے، حلال واضح حرام واضح، اس کے باوجود بھی کبھی کوئی چیز ایسی آ جائے کہ شک و شبہ پیدا ہو جائے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے اس چیز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی، اور جو اس کے اندر پڑ گیا گویا کہ اس نے اپنے دین کو ضائع کر لیا۔ ایسے کئی معاملات میرے اور آپ کی زندگی میں ہیں جہاں پر ہم بلا سوچے سمجھے قدم بڑھا دیتے ہیں، اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ معاملہ دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد وہ دیکھیں گے، ابھی جو آ رہا ہے آنے دیجئے جیسے بھی آتا ہے۔ تو شک و شبہ والی ساری چیزوں کو ترک کریں، اپنی ایمان کی حفاظت کریں، اللہ سے ڈریں، حلال کو اپنائیں، اور حلال کی بڑی فضیلتوں میں بہت ساری فضیلتیں آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی۔ بندہ اللہ سے پکارتا ہے، لو لگاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کی وجوہات میں دعائیں قبول نہیں ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے پیٹ میں اگر حرام لقمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ لہذا حلال کمائیں، حلال کھائیں، حلال کھانے کی تلقین کریں، حرام سے بچیں، شک و شبہ والی چیزوں کو ترک کریں۔ سورۃ المائدہ یہ پیغام ہمیں دیتی ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنی سننے سے زیادہ ان باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے عملی جامہ پہنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حلال کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرام سے محفوظ رکھے۔ اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی
حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔